کتنے لیڈر آپ بناؤ گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ لیڈر کی تعریف کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ قائد کی تعریف کیا ہے؟ اردو میں اس کا ترجمہ قائد بنتا ہے، رہنمائی کرنے والا، قیادت کرنے والا، اپنی قوم کو مسائل اور مشکلات کے بھنور سے بچا کر نکالنے والا، آزمائشوں اور تکلیفوں میں صبر کا درس دینے والا، آزمائشوں میں اللہ کی شکر گزاری پر قائل کرنے والا، اور جب فتح ہو جائے، علاقے حاصل ہو جائیں، حکومت قائم ہو جائے، وہاں پر اللہ کا نظام نافذ کرنے والا، یہ ہوتا ہے لیڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نکالا، کس قدر اذیت میں تھے بنی اسرائیل، اللہ نے قرآن مجید میں ان کی جو ہے وہ اذیت بیان فرمائی ہے۔ کیا غلامی تو غلامی ہے، غلامی سے بڑھ کر جو تذلیل وہ بنی اسرائیل کی جا رہی تھی وہ کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ یہ مصر والے تمہارے بیٹوں کو، تمہارے جوانوں کو، تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ ان عورتوں کو باندیا بنائیں، اپنے بستروں کی زینتیں بنائیں۔ یہ تذلیل کم نہیں ہے کسی قوم کے لیے، اس تذلیل سے نکالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اور جو عرب جس ذلت میں تھے، عرب جس گمراہی میں تھے، عرب جس تباہی میں تھے، اس تباہی سے نکالا کس نے؟ اس تباہی سے عربوں کو نکالا کس نے؟ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انہوں نے ان کو نکالا اس ذلت سے، اور پہلے دن جب اعلانیہ دعوت دی، صفا پر چڑھ کر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم، اے عربو تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کو ایک مان لو، اللہ کی حکومت کو تسلیم کر لو، عرب بھی تمہاری ملکیت میں آ جائے گا، عجم بھی تمہاری ملکیت میں آ جائے گا۔ آج دعوے دار ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہمارے مسلمان، ہمارے پاس یہ قوت ہے، ہمارے پاس وہ قوت ہے، دعوے بڑے بڑے کر رہے ہیں، ہماری مسلمان عوام بھی دعوے بڑے بڑے کر رہی ہے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن کبھی ذاتی طور پر ہم نے اپنے آپ کو کھنگالا نہیں کہ ہمارے دعوے تو یہ ہیں، لیکن ہماری عملی جو کارکردگی ہے وہ کیا ہے، عملی طور پر ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ جو آج 14 اگست ہے، یہ آزادی جسے ہم آزادی کہتے ہیں کہ آزادیاں ایسے مل جاتی ہیں، اور اس آزادی کے بعد بھی آزادی کا خیال نہیں رکھا گیا، ہمارے اداروں نے اس سے بدترین غلامی میں ہمیں جکڑ لیا ہے، اس سے بدترین غلامی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن بہرحال پھر بھی یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ایک خود مختار اور آزاد حیثیت پھر بھی رکھتے ہیں، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ کیا ہم نے ملک پاکستان میں لا الہ الا اللہ کا نفاذ کر دیا؟ کیا وہ عرب ممالک جو اپنی نسبت جو ہے خاتم النبیین کے ساتھ جوڑتے ہیں، جو بنو ہاشم بنو قریش کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتے ہیں، جو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتے ہیں، کیا انہوں نے وہ سارے طریقے اپنے ممالک میں رائج کر دیے؟ وہ ترک جو 600 سال خلافت کا جو ہے وہ جھنڈا اب دوبارہ کھڑا کر کے اپنا فخر جو ہے وہ جتلا رہے ہیں، کیا انہوں نے اپنے ممالک میں وہ ساری چیزیں دوبارہ سے جو ہے وہ نافذ کر دی ہیں؟ صرف وہ اپنے آباء و اجداد کے کارنامے لے کر ان پر فخر کیا جا رہا ہے اور دوسرے کو نیچا دکھایا جا رہا ہے، اور اس انتشار میں، اس افتراق میں ہم آپس میں لڑ کر کمزور ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ آپس میں ہمارے اختلافات اتنے بڑھ گئے ہیں، خود بھی اور دشمن بھی ان کو ہوا دے رہے۔ ابھی پاکستان اور سعودی کے تعلقات، ان میں جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ
فتنہ انگیزی کی جا رہی ہے، سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات ان میں فتنہ انگیزی کی جا رہی ہے، مصر اور سعودی عرب کے تعلقات ان میں فتنہ انگیزی کی جا رہی ہے۔ ہمیں الجھا کر ان سارے معاملات میں ہمیں الجھا کر اسرائیل نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ دبئی نے، متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی منظوری دے دی ہے، مطلب عرب ممالک اسرائیل کو قانونی طور پر جو عالمی قانون ہے اس حیثیت میں بطور ملک تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ عرب ممالک وہ تسلیم کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ عرب ممالک اور کئی اسلامی ممالک کو قائل کریں گے اس بات پر کہ تم اسرائیل کو بطور ملک تسلیم کرو، اور یہ تسلیم کرو کہ اسرائیل نے جو فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کیا ہے وہ دراصل فلسطینیوں کی نہیں ہے، وہ دراصل اسرائیلیوں کی ہے۔ یہ عالمی قانون کے اعتبار سے عرب اس بات کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، پاکستان پر بھی دباؤ ڈال رہے ہیں۔ تو وہ یہودی جن کو ہم طعنے دیتے ہیں، وہ یورپی ممالک جن کو ہم کافر کہتے نہیں تھکتے، وہ امریکی جس کو ہم جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں، وہ آج بھی دنیا میں غالب ہیں، آج بھی دنیا میں حاکم ہیں، آج بھی دنیا میں اپنا فیصلہ منوانے کی پوزیشن میں ہیں، اور ہمیں آپس میں الجھا کر، ہمیں آپس میں لڑا کر، ہمیں تفاخر میں، ہمیں تناسل میں، اور ہمیں جو ہے وہ نسلی اعتبار سے، لسانی اعتبار سے، قبائلی اعتبار سے وہ الجھا کر ہمیں آپس میں اتنا مصروف کر دیا، اور ہمیں مصروف کر کے وہ اپنے مقاصد حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو بھائیو، یہ آزادی کا پیغام ہے کہ اپنے آپ آزادی جو ہے اس کی قدر کریں، اور یہ سوچیں کہ آزاد بندے کی حیثیت کیا ہوتی ہے، آزاد بندے کی سوچ کیا ہوتی ہے، آزاد بندے کی فکر اور نظر کیسی ہوتی ہے۔ آزاد بندے کی فکر اور نظر یہ نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو گالیاں دیے چلے جا رہے ہیں، کسی کی عزت جو ہے وہ اچھالے چلے جا رہا ہے، اور کسی کے مال پر جو ہے وہ اپنا حق جتا رہا ہے۔ ایسے لوگ کامیابی حاصل نہیں کرتے۔ کامیابی حاصل کون کرتا ہے؟ قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جن کا تعلق اپنے رب کے ساتھ انتہائی مضبوط ہوتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومنین جو دنیا کے فضول معاملات سے منہ موڑ کر اصل مقصد کی طرف جو ہے وہ اپنی نظر جما کر رکھتے ہیں۔ جب نظریں اصل مقصد پر ہوں گی تو انشاءاللہ وہ مقصد بھی حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔